بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ ایک مغل بادشاہ جلال الدین اکبر اپنی عدالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ تمام وزیر اور مشیر اپنے کام کاج میں مصروف نظر آ رہے تھے، کیونکہ تمام درباری اور وزیر ہر بار بادشاہ اکبر کو یہی کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی مجھ جیسے وزیر کا تو ذہانت میں کوئی ہی مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو آپ کا مہان اور ذہین ہی وکیل وزیر ہوں۔ بادشاہ اکبر ان کے ہر بار یہی قصے سنتا تھا اور سنتا ہی رہتا تھا، کچھ نہ کہتا۔ ایک دن سلطان جلال الدین اکبر کے ذہن میں ایک سوچ آئی اور ایک خیال ابھرا، تو سلطان نے اپنے تمام درباریوں اور اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور ان کی عقل مندی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہ سب روز بلند و باغ دعوے کرتے رہتے تھے کہ میں جیسا وکیل سلطان نے ان کی عقل مندی کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور سلطان نے سب سے اور جو غمگین ہے اس کو خوش کر دوں، یعنی اس کے غم کو ختم کروں۔ بظاہر تو سب درباریوں نے یہی سمجھا تو بادشاہ اکبر کے بہت سے درباریوں نے اپنے طرز سے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی بادشاہ اکبر کی یعنی شہنشاہ کو مطمئن نہ کر سکا، اور اس کی تو ہر کسی نے اپنے اپنے دماغ کی سوچ کے مطابق سب سے افضل اور سب سے بہتر جواب دینے کی کوشش کی اور جوابات دیے، اور بادشاہ کو سب نے قائل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ یہ سب بادشاہ کو حقیقی طور پر قائل نہ کر سکے، اور بادشاہ ان کے جوابات سے بھی مطمئن نہ ہوا، یعنی قائل کرنے میں یہ سب ناکام رہے۔ تو اتنے میں بادشاہ کا ایک خاص وزیر جس کا نام بیربل تھا، بیربل بھی اس عدالت کے اندر اسی موقع پر وہیں موجود اور چپ بیٹھا ہوا تھا۔ بیربل نے وہیں چپ ساتھ کر خاموشی لے رکھی تھی اور خاموش تھا، کیونکہ سب اس کو سلطان یعنی شہنشاہ اکبر کا خوش آمدید وزیر کہتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کا بہت زیادہ چہیتا تھا، اور اس پر ہر وقت یہی الزام ہوتا تھا۔ سب درباری اور وزیر اس کو یہی کہتے تھے کہ وہ بادشاہ کا خاص اور چہیتا ہے، لیکن پھر بھی ان سب کی باتوں کے باوجود وہ اپنی ذہانت اور عقل مندی کے لیے بھی سب سے زیادہ اور سب سے آگے تھا، وہ مشہور بھی تھا۔ تو اتنے میں سلطان جلال الدین اکبر کا وہی مہان وزیر اٹھا اور اس نے کہا کہ جی سلطان معظم، میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو اکبر بادشاہ نے اس بیربل سے پوچھا کہ کیا تم میرے سوال کا جواب دو گے جس کا جواب میں چاہتا ہوں؟ کیا تم میرا یہ کام پورا کر سکتے ہو کہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز لا دو جس سے جو خوش ہے میں اس کو غم میں تبدیل کر سکوں، یعنی اس کو غمگین بنا دوں، اور جو غمگین ہے اس کو خوش کر دوں اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے۔ تو بیربل نے اس کے مہان وزیر بیربل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سلطان جلال الدین اکبر سے کچھ وقت مانگا، اور اس نے کہا کہ مانگ لیے۔ بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گا، میں آپ کا سوال کا جواب آپ کو 2 دن کے بعد دوں گا۔ تو سلطان نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے اور مجھے یہ شرط منظور ہے۔ سلطان کا مہان وزیر بیربل یہی سوچتا رہا اور کھوج لگاتا۔ بیربل سلطان کے محل کے سامنے بھی پہنچ چکا تھا، اور مقررہ وقت پر جب بیربل واپس لوٹا اور آتے ساتھ ہی شہنشاہ اعظم یعنی جلال الدین اکبر کو ایک سادہ سی انگوٹھی پیش کر دی، اور جب بادشاہ شہنشاہ جلال الدین اکبر نے جب وضاحت پوچھی
تو بیربل نے کہا کہ سلطان معظم علی جہاں اس انگوٹھی پر کیا رکھا ہے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یعنی اس انگوٹھی پر لکھا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ خوشی کے لمحات میں یہ ہمیں زندگی کی تبدیلی کی یاد دلاتا ہے، اور غم کے لمحات میں یہ ہمیں زندگی کی بھی اس طرح سے یاد دلاتا ہے، اور ہم یہی امید پیش کرتے ہیں کہ بہتر وقت ضرور آئے گا، جو بھی بہتر وقت ہوگا وہ آئے گا۔ تو سلطان نے سمجھا کہ یہ جواب تو اہم کہنا ہی ہے، اور سلطان نے اس کے جواب کو بھی کوئی خاطر خواہ نہ لیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، اور گزرتے گزرتے ایک دفعہ شہنشاہ بادشاہ جلال الدین اکبر بادشاہ کی کسی ملک سے ایک جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ میں بادشاہ تقریباً وہ جنگ ہار بھی چکا تھا، یعنی بادشاہ کی جنگ ہارنے کا جو امکان تھا وہ پکا تھا، اور بادشاہ سلامت ایک غار کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے وہی انگوٹھی اب بھی پہنی ہوئی تھی، کیونکہ بیربل سلطان کا ماہان وزیر تھا۔ جو ایک تحفہ تھا، تو سلطان کی نظر جب اس انگوٹھی پر پڑی، جو انگوٹھی اس نے خود ہی پہنی ہوئی تھی، اور جب سلطان نے اس کی طرف دیکھا تو سلطان نے یہ دیکھا کہ انگوٹھی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو سلطان جلال الدین اکبر کے دماغ میں یہی خیال آیا، یہی خوشی ہوئی ابھری ہوئی واقعی کہ یہ وقت بھی واقعی گزر جائے گا، کیونکہ یہ وقت نہیں رہے گا، ایک دفعہ ہم جیت ضرور جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب سلطان جلال الدین اکبر نے دوبارہ اڑنے کی کوشش کی اور وہ جنگ جیت گیا۔ اب سلطان جلال الدین اکبر بیربل کے اس جواب سے بہت متاثر تھا، کیونکہ وہ وقت بھی گزر گیا۔ سلطان کو اسی وقت اور اسی انگوٹھی پر لکھے ہوئے انہی کلمات نے حوصلہ دیا، اور سادہ انگوٹھی میں اس کی حکمت کا اعتراف بھی کیا۔ تو اس دن کے بعد سے شہنشاہ جلال الدین اکبر نے بیربل کی عقل کو اور بھی زیادہ تسلیم کیا کہ واقعی ہی یہ زیادہ مہان ہے، اور اس کو زیادہ اہمیت دی۔ اسی طرح بظاہر ایک عام چیز میں سمائے انسانی جذبات کی گہرائی کو سمجھ کر سلطان جلال الدین اکبر کی محسوس سے کہانی سے نہ صرف یہ بیربل کی تیز ترین سوچ اور حاضر دماغی کی عکاسی کرتی ہے، بلکہ یہ جلال الدین اکبر اور بیربل کے نقطہ نظر کی بھی حکمرانی کرتی ہے، کہ نظیری نظر کی اہمیت اور خوشی اور غم اور دونوں کو بھی جو ہے نا اپنے طے طریقے سے بھرپور واضح کرتی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ آپ اس طرح کی مزید معلومات سنتے رہیں۔